باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اطلاع دی گئی کہ وفاقی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 کو توڑنے کے حوالے سے مقدمہ چلائے یا ان پر غداری کی کوئی کارروائی کرے۔ یہ باقاعدہ جواب آج نگراں حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کرایا گیا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بینچ میں شامل جناب جسٹس جواد خواجہ نے کہا کہ ہم 8 دن سے پوچھ رہے تھے اور آج سرکار نے بتا دیا کہ کچھ نہیں کرنا۔ اور جسٹس جواد خواجہ نے بہت اہم بات کی، جو کہ سب سے اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا نہ ماضی میں کچھ ہوا ہے، اب پتہ چل گیا کہ مستقبل میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 توڑنے کے حوالے سے اور 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ 31 جولائی 2009 کو آیا تھا۔ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور اس دوران وفاقی حکومت نے سابقہ حکومت میں جس کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کسی قسم کا کوئی اندیا، کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کی کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے، اور نہ ہی ایسی کسی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ آج نگراں حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا گیا کہ نگراں حکومت کا کام آئین کی شق 6 کے حوالے سے کارروائی کرنا نہیں، کیونکہ نگراں حکومت کا کام روزمرہ کے معاملات چلانا ہے۔ نگراں حکومت کوئی ایسا متنازعہ قدم نہیں اٹھا سکتی جسے واپس لینا آنے والی حکومت کے بس میں نہ ہو۔ نگراں حکومت IMF، ورلڈ بینک یا کسی دیگر ڈونر ایجنسی سے کوئی معاہدہ بھی نہیں کر رہی۔ ایسے کوئی معاہدے نہیں کیے جا رہے جن کی پابندی منتخب حکومت پر لازم ہو۔ اس تناظر میں نگراں حکومت کے لیے آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ آنے والی منتخب حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔ اس معاملے پر جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نگراں حکومت نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ کے پاس انتخابات کی حتمی تیاریوں کے لیے اب صرف 20 روز رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے نگراں حکومت جس کے پاس اب صرف 20 روز رہ گئے ہیں، 1.5 مہینے کے لیے نگراں حکومت بنی تھی، وہ کام وہ کیسے کر سکتی ہے جسے سابقہ حکومت کئی سال جس کے پاس موجود تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ان کے پاس ٹھوس کیس موجود تھا لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو نگراں حکومت یہ کارروائی کیسے کرتی؟ کیونکہ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، الجھا ہوا معاملہ ہے، یہ سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے، اور اگر اس حوالے سے کارروائی ہوتی ہے، مقدمہ شروع ہوتا ہے تو معاملہ بہت زیادہ آگے تک جا سکتا ہے، بات نکلے گی اور بہت دور تک چلی جائے گی۔ اس لیے کہ 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی کا حکم نافذ کیا گیا تھا، اس کے آخری پیراگراف میں جو بات کہی گئی تھی وہ بہت اہم ہے اور اسی کا تعلق ہے اس کمپلیکیشن سے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم، تمام گورنر حضرات، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے چیفز، وائس چیف آف آرمی سٹاف اور پاک فوج کے کور کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ میں جنرل پرویز مشرف، چیف آف آرمی سٹاف، ان میٹنگز کی کارروائی اور فیصلوں کی روشنی میں پاکستان بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کرتا ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین معطل رہے گا، یہ فرمان فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ جنرل پرویز مشرف نے اس موقع پر قوم سے خطاب میں کہا، صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے تمام فوجی، حکومتی، سیاسی اور پرائیویٹ عہدیدار، دوستوں اور بیرون ملک پاکستانی، ان تمام سے ڈسکشن کے بعد ان کے ویوز لے کر میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، میں نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ایشو کیا ہے۔ یہ جو مشورہ دینے والے لوگ تھے، ظاہر ہے کہ جب مقدمہ چلے گا تو ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی اور ان کی ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا جائے گا۔ 3 نومبر 2007 کو جب ایمرجنسی کا نفاذ ہوا تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز تھے، گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول تھے، گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد تھے، گورنر خیبر پختونخوا لیفٹیننٹ جنرل علی جان اورکزئی تھے، گورنر بلوچستان اویس غنی تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اس وقت لیفٹیننٹ جنرل طارق مجید تھے، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل تنویر محمود احمد تھے، چیف آف نیول سٹاف ایئر ایڈمرل محمد افضل طاہر تھے، اور وائس چیف آف آرمی سٹاف اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں سے مشورہ کیا گیا اور جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ چلے گا تو ان حضرات سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف پر جو کہ حراست میں ہیں 3 نومبر کے ان اقدامات کی وجہ سے، لیکن یہ اکیلا مقدمہ نہیں ہے جو زیر التوا ہے، لیکن اس وقت بھی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی مقدمے پر دور رس کارروائی ہو ممکن نظر نہیں آتا۔
اس وقت جنرل پرویز مشرف پر اس غداری کے مقدمے کے علاوہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، اکبر بگٹی قتل کیس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، لال مسجد کیس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے اور ججز نظربندی کیس کی بھی کارروائی ہو رہی ہے جس کا تعلق ایمرجنسی کیس سے ہے۔ یہ تمام کیسز ایسے ہیں جن پہ تنہا جنرل پرویز مشرف پر ذمہ داری کو پن پوائنٹ کرنا یا ان کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف جنرل پرویز مشرف پہ رکھنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ اکبر بگٹی کیس جو کہ بہت اہم کیس ہے، جناب اکبر بگٹی کو ایک فوجی آپریشن میں، ایک فوجی کارروائی میں 26 اگست 2006 کو ڈیرہ بگٹی کے علاقے بھمبور کے پہاڑی سلسلے میں ان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اکبر بگٹی کے ساتھ ان کے کئی اور لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، مگر اس واقعے کے اندر فوج کے بھی 21 اہلکار اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے، جس میں 6 افسران سمیت 21 دوسرے اہلکار شامل تھے۔ جاں بحق ہونے والے میں فوج کے ایک کرنل، 2 میجر اور 3 کیپٹنز بھی شامل تھے۔ اس سلسلے میں فوج کا ایک مضبوط موقف بھی سامنے ہے اور کس طرح سے یہ کارروائی ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں 21 فوجی اہلکاروں سمیت اکبر بگٹی اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں بھی فوج کا ایک مضبوط موقف موجود ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ ان تمام کیسز میں سراسر ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر عائد ہو، مقدمہ چلے اور ان کو سزا دے دی جائے، یہ ایک مشکل عمل ہوگا اور شاید یہ عمل کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ بہت ساری کمپلیکیشن ہے جناب اکبر بگٹی کیس کی طرح سے جنرل پرویز مشرف پر ایمرجنسی کے حوالے سے جب کارروائی کی بات ہو رہی ہے تو لامحالہ ذکر ہوتا ہے ان کی سب سے بڑی کارروائی جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوئی تھی، جب منتخب حکومت کا تختہ پلٹا تھا، جب پہلی بار آئین کو توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، جب وزیر اعظم کو اس وقت کے قید کر لیا گیا تھا، ان کے کابینہ کے وزراء کو قید کر لیا گیا تھا اور باقاعدہ فوجی حکومت سامنے آئی تھی۔ لیکن اس حوالے سے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کئی معاملات پر کمپرومائزز ہو چکے ہیں، سیاسی جماعتوں نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں، عدلیہ نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں اور دوسرے مقتدر حلقوں نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپنا سر جوڑ کے بیٹھی تھی، یعنی کہ سب سے اہم جو اس سلسلے میں میثاق دستخط ہوئی تھی، میثاق جمہوریت جناب نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان، اس وقت پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا جو سب سے اہم موقف تھا جسے اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے تجاویز ایک کمیشن رہے گا جس کی سربراہی وہ چیف جسٹس کریں گے جنہوں نے پہلے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو۔ اس کے علاوہ اسی میثاق جمہوریت میں بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف نے کہا تھا کہ ججوں کی تعیناتی کے لیے قائم کمیشن میں صوبائی ہائی کورٹس کے وہ چیف جسٹس صاحبان رکن بننے کے اہل ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ لیا ہو۔ یہ دونوں معاملات پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں اب اس بات پر قائم نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کئی کمپرومائزز ہوئے ہیں اور انہی کمپرومائزز کے سائے میں، اسی چھتری میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی یا مضبوط کارروائی ہوگی اور دور رس کارروائی ہوگی، ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اس سلسلے میں ہم ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور ممتاز نیوز میگزین نیوز لائن کے سینئر ایڈیٹر زاہد حسین کو۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب۔ آپ فرمائیے گا، آج بہرحال وفاق نے، نگراں حکومت نے کہا ہمیں معاف کیجئے، ہمیں مشرف صاحب پہ غداری کا مقدمہ نہیں چلانا ہے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں چلانا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی ممکن ہے کہ ایک جامع مقدمہ چلے جنرل مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی کا؟ کیا یہ ممکن ہوگا اور تمام سٹیک ہولڈرز کیا واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب پہ ایسا کوئی مقدمہ چلے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کامران کہ یہ صحیح بات کی ہے کیئر ٹیکر حکومت نے کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے غداری کا مقدمہ جنرل مشرف کے خلاف چلائیں۔ اس حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جو ہے کہ انتخابات کی جو ہے نگرانی کرے اور اس کے بعد جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کو نئی حکومت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اور بھی اس میں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کی معاونت کی تھی۔ ایسے بہت سارے سیاستدان بھی موجود ہیں جو کہ ان کے ایک انتظامیہ کا حصہ۔ ایک اور سلسلہ بھی آتا ہے کہ جب اگر یہ کہا جائے کہ جو ہے 12 اکتوبر 1999 کا جو کو جو ہے وہ غیر آئینی تھا، یقیناً غیر آئینی قدم ہوتا ہے جو بھی کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ ایک پارلیمنٹ نے ان کے تمام فیصلوں کو، ان کی تمام کارروائیوں کو انڈیمنیفائی کیا تھا۔
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا، لیکن ایک پارلیمنٹ نے کیا تھا، ایک سیاسی پارٹی اس کے حصہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ایسی تعداد ہے جنہوں نے پی سی او کے تحت جو ہے وہ حلف اٹھایا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر کھلتی ہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اس کو پہ معاونت کی تھی، یا اس کے بعد 2007 کی نومبر 3 کی جو ہے جو تو مختصر یہ ہے زاہد صاحب کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں کوئی بھی دل جمعی سے نہیں چاہے گا، شاید نواز شریف چاہیں کہ اس معاملے کی باقاعدہ تحقیقات ہو اور ان کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ چلے، کیونکہ اگر چلنا ہوتا تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس بہت گنجائش تھی۔ ابھی تو نگراں حکومت ہے لیکن انہوں نے بھی اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی۔ دوسرے سارے سٹیک ہولڈرز، آپ نے عدلیہ کا نام لیا، اس میں فوج کے لوگ بھی ہیں، کون چاہے گا کہ مقدمہ چلے اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ آئیں اور سوالوں کے جواب دیں؟ کامران صاحب، یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اسی صدر مشرف نے ہی جو ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے اوتھ لیا تھا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف جسٹس جو جنرل مشرف نے بنایا تھا وہ جو ہے وہ 1 سال تک کام بھی کرتے رہے ان کے جانے کے بعد بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یقیناً جو ہے آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، یقیناً ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس قسم آئین کے خلاف ورزی کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ملک پہ کیا سیاست پہ اس کے مضمرات کیا لیکن ہوں گے۔ زاہد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت سب سے زیادہ ذکر جنرل مشرف کو سزا دینے کا، ان پہ مقدمہ چلانے کا، ظاہر ہے کہ وہ مرکزی کردار تھے، وہ اینکر تھے، خاص طور پہ 3 نومبر کی چیز کے 12 اکتوبر کا شاید وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن اس وقت سب سے کمزور کیونکہ حیثیت ان کی ہے، سب سے زیادہ ویک وہ نظر آ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرے پلیئر جو اس غیر آئینی سلسلے میں جو 12 اکتوبر سے شروع ہوا اس میں معاون رہے، اس میں فائدے اٹھائے، مزے کیے، ان کا کوئی ذکر کرتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کامران، کہ یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں، جب صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کے خلاف تو کارروائی بھی نہیں ہوتی، نہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی تنقید ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی نظر آتی ہے کہ میرے خیال اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ انتقام کی طرف مائل ہیں، اور میرے خیال جب یہ اگر ایک پرسپشن بن جاتا ہے کہ آئین یا آئین کی حکمرانی یا جو ہے قانون کی بالادستی کے اندر جو ہے اگر آپ کا انتقام کا ایک حصہ نظر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے وہ انصاف نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جس قسم کے کامنٹس ججز دے رہے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ جو ہے وہ ایک انتقامی جذبہ جو ہے وہ حاوی نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر اس ملک میں اس قسم کی کارروائی ہونا شروع ہو جائے تو خود لیکن آپ نے کہا یہ عدلیہ کا نام لیا آپ نے زاہد صاحب، مگر ظاہر ہے کہ اس وقت جو خاص طور پہ جو فوج کی قیادت ہے یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ بھی یہ احساس ہے کہ جنرل مشرف اگر 12 اکتوبر 1999 کو کولا ہے یا 3 اکتوبر کو انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی، تو 12 اکتوبر سے بعد بھی اور 3 اکتوبر کے بعد بھی سیاستدان بھی ان کے ساتھ معاون رہے، ہر سیاستدان نہیں رہا لیکن سیاستدان بھی رہے، عدلیہ بھی معاون رہی، ہر جج نہیں رہا لیکن بہت بڑی تعداد میں رہے، تو اس وقت کیونکہ فوج اپنا دفاع نہیں کر پا رہی تو فوج کے سابق سربراہ کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو تھی جو کہ جو 2007 میں اس نے ان کو غلط طریقے سے ایک یونیفارم میں الیکٹ کیا تھا، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بیانات مجھے ابھی بھی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو 10 سال کے لیے جو ہے وہ یونیفارم میں ہم ان کو منتخب کرتے رہیں گے، اور وہ پھر پچھلی حکومت جو گئی ہے اس میں جو ہے وہ وزیر بھی رہے، بلکہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان صاحب نے سنبھالا جنہوں نے یہ کہتے تھے کہ جو ہے مشرف کو ہم 10 سال کے لیے کریں گے۔ میرے خیال یہ بات صحیح ہے کہ اگر ان پہ مقدمہ چلتا ہے تو ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا، اور جس میں بہت ساری چیزیں اور بھی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ ایسے بہت سارے فیصلے جو کہ اس وقت کے حالات میں کیے گئے تھے ان کو اگر اس کے اوپر سوال کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ بہت ساری چیزیں اب نکلتی آ رہی ہیں، ایک شخص یقینی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت مقدمہ چلانا چاہیے تھا جب وہ طاقتور تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ہر قسم کے انتقام لینے پہ جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لال مسجد کے پہ ان پہ قتل کا مقدمہ کیا جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ فلانا چیز پہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر واقعات ہونے لگے تو پھر جو ہے
اس ملک کے لیے کسی بھی آگے حکومت کے لیے چلنا مشکل ہوگا. اچھا اس وقت تو یہ باتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ مقدمے کی بات بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج تو نگراں حکومت نے کہہ بھی دیا کہ کوئی غداری کا مقدمہ چلانے کا ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے پاس مینڈیٹ تھا، اس کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، انہوں نے نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس چیز کو آئندہ آنے والی حکومت جگائے گی اور جنرل مشرف پہ کبھی مقدمہ چلے گا، یا بہرحال یہ چیپٹر کلوز ہونا ہے اور اس چیپٹر کو بھولنا ہے، چاہے حکومت ہو چاہے عوام؟ دیکھیں، یہ بات مجھے لگتی ہے کہ شاید ان پہ مقدمہ نہیں چل پائے گا. وہ الگ بات ہے کہ جو ہے عدلیہ کس طرح سے اس کو چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے چل کے بھی اگر کوئی منتخب حکومت آتی ہے تو اس کی توجہ زیادہ تر جو ہے ملک کے معاملات میں ہوں گے، اور اگر ان چیزوں پہ وہ اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے تو یقیناً جو ہے پھر وہ کام نہیں کر سکے گی جس کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے انتخابات کی تیاری میں بعض ایسے حلقے ہیں کہ اتنا کانٹے دار مقابلہ ہوگا کہ کوئی آخر وقت تک نہیں کہہ سکتا کہ کون جیتے گا. ان میں سے چند اور حلقے آپ کے سامنے لائیں گے کمر سا بریک کے بعد.